اب سوال یہ ہے کہ گہری نیند کیسے آئے, ایسی نیند کیسے آئے کہ جسے ہم کہتے ہیں نا گھوڑے بیچ کے سو جانا. تو اس کے لیے کچھ ٹپس ہیں. اس میں نا 2 فیکٹرز انوالو ہیں اگر آپ نے گہری نیند لینی ہے. ایک ہے بھائی ایکسٹرنل فیکٹر اور ایک ہے انٹرنل فیکٹر. ایکسٹرنل فیکٹر یہ ہے کہ آپ کے کمرے میں پن ڈراپ سائلنس ہو. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ کے کمرے میں فل ڈارکنیس ہو. اگر آپ کے کمرے میں فل ڈارکنیس نہیں ہے تو اٹ مینس کہ جو میلاٹونن کی پروڈکشن ہے وہ 23% کم ہوگی. اس پہ باقاعدہ امریکہ کی ایک بڑی اچھی ریسرچ ہے, اور اس ریسرچ میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہزاروں لوگوں کی نیند کی کوالٹی کو چیک کیا گیا, اور وہ لوگ کہ جو رات کو سونے سے پہلے گیجٹس کا استعمال کرتے ہیں, وہ لوگ کہ جو ایسے کمرے میں سوتے ہیں کہ جہاں پہ لائٹ چل رہی ہوتی ہے, ان لوگوں میں جو میلاٹونن کی پروڈکشن ہے وہ 23% کم ہوتی ہے اور وہ گہری نیند میں نہیں جا پاتے. کیوں؟ کیونکہ جب آپ کے سامنے بلیو لائٹ ہوتی ہے یا آپ کسی بھی گیجٹ کو یوز کر رہے ہوتے ہیں تو آپ کا دماغ جاگتا ہے, جبکہ آپ کا جسم جو ہے وہ سکون چاہ رہا ہوتا ہے. اور میلاٹونن کی پروڈکشن کم ہوگی. میلاٹونن بیسیکلی وہ ہارمون ہے کہ جو نیند کی کوالٹی کو بہتر کرتا ہے اور آپ کے لیے نیند کا باعث بنتا ہے. آپ کو اسی ہارمون کی وجہ سے گہری نیند آتی ہے, اور آبویسلی جب یہ میلاٹونن کی پروڈکشن کم ہوگی تو آپ گہری نیند میں نہیں جا پائیں گے. اسی طرح جو ایکسٹرنل فیکٹرز ہیں اس میں ایک فیکٹر یہ بھی ہے کہ آپ جس کمرے میں سو رہے ہیں اس کمرے کا ٹیمپریچر جو ہے نا وہ آپ کی چوائس کے مطابق ہو. آپ نے دیکھا ہے کہ اگر بہت سردی ہو تو پھر بھی اچھی نیند نہیں آتی, اور اگر آپ گرمی والے ماحول میں سو رہے ہیں تو پھر بھی آپ کو نیند نہیں آتی. لیکن اگر آپ اپنی مرضی کے ماڈریٹ ٹیمپریچر میں نیند لیں گے تو پھر آپ کو مزے کی نیند آئے گی, سکون کی نیند آئے گی. اور آپ جس کمرے میں سو رہے ہیں وہ ہوادار ہو. تو یہ کچھ ہیں ایکسٹرنل فیکٹرز. اب میں انٹرنل فیکٹر کی بات کرتا ہوں. دیکھیں شاید جو انٹرنل فیکٹر ہے نا, اس میں کسی بھی انسان کو نیند اس وقت نہیں آتی کہ جب وہ انسان اوور تھنک کرتا ہے, جب وہ انسان ریسنگ تھاٹس کا شکار ہوتا ہے, یا جب وہ انسان خدا نہ خواستہ انگزائٹی یا ڈپریشن میں ہوتا ہے, یا جب وہ انسان ہائپر سٹریس کو فیس کر رہا ہوتا ہے. اب یہ ساری کی ساری بیسیکلی نفسیاتی بیماریاں, ہائپر سٹریس ہے, انگزائٹی ہے, بے چینی, بے سکونی, افسردگی, ڈپریشن آئی ایم ٹاکنگ اباؤٹ, رائٹ. تو اس کا مطلب ہے کہ اوور تھنکنگ, ریسنگ تھاٹس, ڈپریشن جب آئے گا تو اس کی بائی پروڈکٹ کیا ہوگی کہ آپ کی نیند ڈسٹرب ہوگی. تو اگر آپ نے اپنی نیند کو ٹھیک کرنا ہے تو اٹ مینس کہ پھر آپ کو ڈپریشن کو, انگزائٹی کو, ہائپر سٹریس کو, ریسنگ تھاٹس کو, اوور تھنکنگ کو اوور کم کرنا ہوگا. آپ کو اس سے چھٹکارا پانا ہوگا. کیوں؟ کیونکہ ایک انسان جب ہائپر سٹریس میں ہے, انگزائٹی میں ہے, ڈپریشن میں ہے, تو اس میں جو بیہیورل چینجز آتی ہیں, ان بیہیورل چینجز میں ایک چینج یہ بھی آتی ہے کہ اس کی نیند اڑ جاتی ہے, اس کو نیند ہی نہیں آتی. تو اس پہ تو ہے بہت بات کی جا سکتی ہے, لیکن آن اے ویری بریف نوٹ کہ آبویسلی ابھی ہم سلیپ پہ بات کر رہے ہیں تو اس میں کچھ میں ٹپس جو ہے وہ شیئر کر دیتا ہوں گہری سلیپ کے لیے, ڈیپ سلیپ کے لیے. اور یہ ٹپس بیسیکلی سائیکو تھراپک ٹپس ہیں. ایز اے سائیکو تھراپسٹ ہم اپنے جو کوچیز ہیں ان کو یہ ٹیکنیکس بتاتے ہیں, اور ان ٹیکنیکس کی مدد سے وہ گہری نیند میں چلے جاتے ہیں. تو ایک تو یہ ہے کہ بھائی آپ نے 3 بجے کے بعد نہیں سونا. دوسری چیز یہ ہے کہ آپ کے سونے اور جاگنے کا ایک ٹائم ٹیبل ہونا چاہیے. آپ رات کو لیٹ سے کہ 9 بجے سوتے ہیں تو اب آپ کو 9 بجے سونا ہے, اور اگر آپ صبح 7 بجے اٹھتے ہیں تو آپ کو 7 بجے اٹھنا ہے. لیٹ سے کہ آپ رات کو 9 بجے نہیں سوئے, آپ رات 2-3 بجے تک جاگتے رہے ہیں, آپ انسومنیا کے پیشنٹ ہیں, آپ کو نیند ہی نہیں آتی, لیکن کچھ بھی ہو جائے آپ نے صبح جو ہے وہ 7 بجے اٹھنا ہے. آپ نے یہ نہیں سوچنا کہ یار میں رات کو 2 بجے سویا ہوں اور اب میں صبح 11-12 بجے اٹھوں تاکہ میری نیند کا کوٹا پورا ہو جائے. آپ نے کوٹا پورا نہیں کرنا, آپ نے اپنے سلیپ سائیکل کو مینٹین کرنا ہے. کیونکہ جس طرح ہم ٹائم مینجمنٹ کے لیے کلاک کا استعمال کرتے ہیں, اس طرح رب کی ذات نے ہمارے مائنڈ میں ایک سلیپ کلاک لگایا ہوا ہے جس کو ہم سرکیڈین ردم کہتے ہیں. یہ سلیپ کلاک ہوتا ہے جو آپ کی سلیپ کو مینیج کرتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ ہم جن دنوں کو 5-7 دن رات کو لیٹ سوتے ہیں تو کچھ دنوں بعد ہمیں پھر جلدی نیند نہیں آتی. کیوں؟ کیونکہ ہمارا جو سلیپ سائیکل ہے وہ چینج ہو چکا ہوتا ہے. تو آپ نے اپنے سلیپ سائیکل کو سب سے پہلے مینیج کرنا ہے کہ آپ طے کر لیں کہ میں نے کتنے بجے سونا ہے اور کتنے بجے اٹھنا ہے. اب اگر رات کو جلدی نیند نہیں بھی آ رہی تو صبح آپ نے اسی ٹائم اٹھنا ہے. سیکنڈ تھنگ از کہ آپ نے پھر دن 3 بجے کے بعد نہیں سونا. پھر آپ نے کیا کرنا ہے کہ رات جب آپ نے سونا ہے اس سے 3 گھنٹے پہلے جو بھی آپ نے کھانا پینا آپ کھا لیں. پھر آپ شام کے بعد
آپ نے کیفین نہیں لینی, آپ نے یہ جو کافی نہیں لینی, چونکہ جو کافی ہے وہ کیا کرتی ہے کہ وہ آپ کی باڈی میں ایڈینوسین کی پروڈکشن کو جو ہے وہ کم کرتی ہے. ایڈینوسین کیا ہے؟ ایڈینوسین بیسیکلی ہماری باڈی میں وہ کیمیکل ہے کہ جو سلیپ کے پریشر کو بڑھاتا ہے. آپ نے دیکھا ہے کہ کئی دفعہ ہم کتاب پڑھ رہے ہوتے ہیں یا ہم کوئی بھی کام کر رہے ہوتے ہیں تو ہمیں ہلکی نیند آتی ہے, پھر ہم اس نیند کو بھگانے کی کوشش کرتے ہیں, پھر ہمیں زیادہ زور سے نیند آتی ہے, پھر ایک ٹائم آتا ہے کہ ہماری بیٹری جو ہے وہ بالکل لو ہو جاتی ہے اور ہم اونگنا شروع کر دیتے ہیں. آپ نے دیکھا ہے نا؟ بالکل. تو بیسیکلی وہ سلیپ کا پریشر ہوتا ہے, کیونکہ ایڈینوسین جب بہت زیادہ پیدا ہوتا ہے تو وہ سلیپ پریشر اتنا بڑھتا چلا جاتا ہے کہ آپ کو پتہ بھی نہیں چلتا اور آپ کو نیند آ جاتی ہے. دیٹس دا ریزن کہ وہ لوگ کے جو ڈرائیونگ کرتے ہیں اور لمبی ڈرائیونگ کرتے ہیں تو آپ نے دیکھا ہوگا کہ موٹر وے پہ بار بار آپ کو ایسے بل بورڈس نظر آتے ہیں کہ اگر آپ کو اونگ آ رہی ہے تو آپ سو جائیں. تو آپ کو لگتا ہے یہی ہے کہ یار مجھے اونگ ہی آ رہی ہے نا, میں اگر نہیں بھی سوؤں گا تو کیا ایشو ہو جائے گا. لیکن وہ ایڈینوسین جو ہے نا وہ آپ کے سلیپ پریشر کو اتنا بڑھا دیتا ہے کہ آپ ڈرائیونگ کرتے ہوئے سو جاتے ہیں. جیسا بھی ریسنٹلی میں ہماری ایک کسٹم آفیسر سے بڑی کمپیٹنٹ آفیسر ہیں سائمہ آفتاب, شی از کلیکٹر کسٹمز, تو میں ان کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا تو ان کو بیٹھے بیٹھے ایک بڑی بری خبر ملی کہ ان کی ایک بیچ میٹ تھیں آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس اس میں تھی, آڈٹ اینڈ اکاؤنٹس میں سرو کر رہی تھیں. تو وہ روڈ ایکسیڈنٹ میں جو ہے نا ان کی موت ہو گئی. کیوں؟ کیونکہ وہ جو ڈرائیور تھا, جو ابتدائی رپورٹ تھی کہ اس کو نیند آ رہی تھی اور وہ نیند میں جو ہے نا وہ گاڑی اس نے ٹرک میں مار دی. تو بہت سے ایسے حادثات صرف اس وجہ سے ہوتے ہیں کہ جب آپ کا سلیپ پریشر بڑھتا ہے. لیکن سلیپ پریشر کو کم کرنے والی کون سی چیزیں ہیں کہ آپ چائے پی لیں, آپ کافی پی لیں. تو اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ نے گہری نیند لینی ہے تو آپ نے شام کے بعد چائے کافی نہیں پینی. کوشش کریں کہ آپ لنچ کے بعد یہ چائے کافی پینا بند کر دیں. کیوں؟ کیونکہ یہ جو کیفین ہے اس کا اثر ہماری باڈی میں 5 سے 6 گھنٹے رہتا ہے. ہمارا لیور اس کو ڈیٹاکسیفائی کرنے کی کوشش کرتا ہے, کیفین کے اثر کو کم کرنے کی کوشش کرتا ہے, لیکن پھر بھی یہ 40-45% ہمارے اندر رہ جاتی ہے. سو بیٹر اس کہ اگر آپ نے گہری نیند لینی ہے تو بھائی آپ نہ پئیں, آپ کو کیا ضرورت پڑی ہے, آپ مارننگ کافی لے لیں, مارننگ ٹی لے لیں. تو ایک چیز تو یہ ہے. پھر اس میں نا کچھ دیسی ٹوٹکے ہیں کہ آپ اگر دودھ میں سونف ملا لیں اور اس کو گھول کے تھوڑا سا دودھ کو جوش دے کے پی لیں تو اس سے گہری نیند آ جاتی ہے. پھر اس میں یہ ہے کہ آپ اپنی مرضی کے ٹیمپریچر سے اگر بات لے لیتے ہیں اور بات لینے کے بعد اگر آپ سوتے ہیں تو اس سے بھی اچھی نیند آتی ہے. پھر ایک یہ بھی دیسی ٹوٹکا ہے کہ بھائی آپ اگر سر میں مسٹرڈ آئل کا, سرسوں کے تیل کا مساج کروا لیں تو اس سے بھی اچھی نیند آتی ہے. تو اس کے علاوہ کچھ سائیکو تھراپک ٹیکنیکس میں بتا دیتا ہوں گہری نیند کے لیے کہ بھائی اس کے باوجود بھی اگر کسی کو گہری نیند نہیں آ رہی تو سمپلی آپ کیا کریں, بیڈ پہ لیٹیں, اپنی پوری باڈی کو بالکل ریلیکس کریں, ڈھیلا چھوڑ دیں, آپ اپنی آنکھیں بند کر لیں اور آنکھیں بند کر کے آپ نے اب ڈیپ بریتھنگ کرنی ہے. ڈیپ بریتھنگ آپ نے کس طرح کرنی ہے کہ ناک کے راستے سے آپ سانس اندر لے کے جائیں گے, انہیل کریں گے, اور منہ سے آپ نے سانس کو ایکسیل کرنا ہے. لیکن یہ جو ڈیپ بریتھنگ ہے یہ آپ نے 4-7-8 فارمولا یوز کرتے ہوئے کرنی ہے. 4 سیکنڈس میں آپ نے سانس کو ناک کے راستے سے اندر لے کے جانا ہے اور آپ نے اپنی پوری باڈی کو اسٹریچ کرنا ہے, پوری باڈی کو ٹائٹ کرنا ہے. آپ نے پھر 7 سیکنڈس میں اس سانس کو ریٹین کرنے کی کوشش کرنی ہے, اس کو روکنے کی کوشش کرنی ہے, اور پھر آپ نے 8 سیکنڈس میں منہ کے راستے سے سانس کو آہستہ آہستہ باہر نکالنا ہے. اور اس دوران آپ نے اپنی باڈی کو بھی ریلیکس کرنا ہے. انہیل کرتے ہوئے باڈی کو اسٹریچ کرنا ہے, ٹائٹ کرنا ہے, اور ایکسہیل کرتے ہوئے آپ نے اپنی باڈی کو ریلیکس کرنا ہے. اور پھر آپ نے خود کو یہ سجیشن دینی ہے کہ میں گہری نیند سوتا ہوں, آئی ٹیک ڈیپ سلیپ, آئی ٹیک ڈیپ سلیپ, میں گہری نیند سوتا ہوں. تو یہ ایک بڑی شاندار ٹیکنیک ہے, رائٹ. تو اس حوالے سے دیگر بھی بہت سی ٹیکنیکس ہیں, لیکن آبویسلی آئی تھنک کہ وہ انسومنیا کے پیشنٹس کے لیے ہوتی ہیں. یہ باسی صاحب کو شاید کوئی عشق کا روگ تو نہیں لگ گیا جو ان کو نیند نہیں آتی. یا مجھے وہ غالب کا ایک شعر یاد آ رہا تھا کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, نیند وہ ہے عشق نے غالب نکما کر دیا, اچھا ورنہ ہم بھی آدمی تھے کام کے. واہ زبردست. نہیں وہ یہ شعر ایسا تو نہیں ہے کہ کعبے کس منہ سے جاؤ گے غالب, شرم تم کو مگر نہیں آتی. اچھا میں سمجھ رہا تھا نیند تم کو اوکے